بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیری، رواہ مسلم۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مجاہدہ کرتے تھے، ریاضت اور عبادت کرتے تھے، وہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے وہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کا خوب اہتمام کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے اور اوروں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ رمضان المبارک کی جو آخری راتیں ہیں اور آخری روزے ہیں، آخری لمحات ہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ یہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ ہے اور پوری انسان کی ساری زندگی کے لیے، زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی معافی تلافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی آخری راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یعنی امت کی تعلیم کے لیے ہے یہ احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ امت کسی صورت میں بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی مغفرت سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر کے غفلت میں نہ پڑ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس قدر بڑھ جانا یہ ظاہری سی بات تھی۔ یہ سورۃ القدر کا جو شان نزول ہے وہ ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ عبادت گزار بھی گزرے ہیں جنہوں نے ہزار مہینے عبادت کی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے، ہم ان تک پھر کیسے پہنچیں گے؟ تو اس موقع پر سورۃ القدر نازل ہوئی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا ایک قیام، ایک لمحہ، یعنی وہ عبادت یا نیکی کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو ہمیں ضرور اپنانا چاہیے۔ ساری رات نہ ہو سکے، 1.5 2 گھنٹے، 1 آدھ گھنٹہ یہ ہمیں ضرور صرف کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی آخرت عاقبت یہ درست کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔